اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. یہاں کوئی قید نہیں ہے، صرف ایک قید ہے کہ اللہ چاہیں. اتنا بڑا قتل کیا، شہید کیا اتنی بڑی شخصیت کو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کو. اور پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں، جیسے پہلے ایک واقعے میں عرض کیا تھا کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے ایمان نہیں مانگا، معافی نہیں مانگی، اسلام نہیں مانگا. اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ لاڈلے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار، فرشتوں کے سردار، جنت کے سردار، جن کی وجہ سے دنیا وجود میں آئی. پھر آخر میں ایک جملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی حمد و ثنا کوئی نہیں کر سکتا. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اتنے پیارے ہیں اور اتنا بڑا زخم لگا ہے کہ ایسے چچا پیارے کو اس طرح شہید کیا گیا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، بعد میں اگرچہ توڑ دی، لیکن بات تو یہاں ختم ہو گئی نا کہ بھئی آپ ایک کے بدلے 70 کو نہیں مار سکتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صبر اختیار کرتا ہوں. بات تو ختم ہو گئی، لیکن جذب کسے کہتے ہیں؟ جذب جس کا امام ہوتا ہے اونچا اس کا مقام ہوتا ہے، نفس جس کا امام ہوتا ہے نیچا اس کا مقام ہوتا ہے. فرمایا کہ اس واقعے کو آگے آ بھی گیا، اس واقعے کو تفسیر خازن کے اندر بھی جلد 4 صفحہ 59 پر اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات شریف کی شرح برکات میں صفحہ 159 جلد 5 پر، اور رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی ہیں، وہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ وحشی کو دعوت دیجیے ایمان کی. اب دیکھو آپ حضرت ہم کیا نقل کریں گے بھائی. حضرت والا جب اس کو بیان کرتے تھے، وہ کیسٹ ہے، کسی کو چاہیے تو لے لے، تو کس طرح سب ہزاروں قطار روتے تھے. حضرت بار بار فرماتے تھے دیکھو مدینہ شریف سے حضرت جبریل علیہ السلام کی اب آمد و رفت شروع ہو گئی، آسمان سے فرشتوں کا سردار آ رہا ہے ایمان کی دعوت دینے کے لیے. ایک بار آئے تو اور بات، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں آپ کا لاڈلا ہوں، کیسے ایمان کی دعوت دوں. جناب چلے گئے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بھیجا ہے آپ کی طرف اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دعوت دی ہے. اب حضرت وحشی کہتے ہیں ان من قتل او اشرک او زنا، کہ میں نے قتل بھی کیا کیسے پیارے کا، اور زنا بھی کیا، شرک بھی کیا. اور قرآن پاک میں اس کے لیے ہے کہ ایسے شخص کو ڈبل عذاب دیا جائے گا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى عَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ اللہ کے یہاں مجرم ہیں، ان کو سزا بھگتنی پڑے گی. تو میں نے تو سب یہ عذاب کے کام کیے ہیں، تو مجھے کیسے دعوت دی جاتی ہے؟ معلوم ہوا کہ کافر بھی قرآن شریف پڑھا کرتے تھے. حضرت وحشی حالت کفر میں قرآن پاک کا حوالہ دے رہے ہیں کہ کیف تدعونی الی دینک، آپ مجھے اسلام کی طرف کیسے دعوت دے رہے ہیں؟ میں نے تو اس میں سے کوئی کام نہیں چھوڑا. قتل بھی ایسے شخص کیا جو اسلام میں سب سے محترم شخصیت تھی، میں اس کا کاتب ہوں، اور گناہ کے سب میں نے کام کر دیے. اللہ تعالیٰ نے وحشی کے لیے 2 آیت نازل فرمائی. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ایسے مبغوض، ایسے مجرم رسول خدا کے چچا کے قاتل پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے. ہاں وہ درے میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی، ہاں وہ درے میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی، پیمانہ رحمت تو چھلکتا ہے آج بھی. جو مست ہوا مرشد کامل کی نظر سے 100 بار بھی گر کر کے سنبھلتا ہے آج بھی. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن یہاں دیکھیں توبہ مانگی نہیں جا رہی. دوسری آیت آ رہی ہے ان کے اسلام لانے کے لیے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. اب پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین گئے اور کہا کہ وحشی کو کہا اگر آیت آئی ہے اگر آپ توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور صالح عمل کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان اور اسلام کو قبول فرماتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا علم والا ہے جو اپنے محبوب عزیز کے قاتل کو اس طرح بخشنے کا انتظام کرے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کو جب ان کے پاس بھیجا تو پھر آیت سن کر اب کیا جواب دے رہے ہیں؟ ھذا شرط شدید، یہ تو بڑی سخت شرط ہے
کیونکہ میں توبہ تو کر سکتا ہوں، الا من تاب، ایمان تو لا سکتا ہوں، لیکن وہ عمل عملا صالحا، ساری زندگی نیک عمل کرتا رہوں، اس میں ذرا مجھے اپنے بارے میں اعتماد نہیں، لعلی لا اقدر علیہ، میں شاید اس پر قادر نہ ہو سکوں۔ اب تیسری آیت نازل ہو رہی ہے، حضرت درمیان روک کر فرماتے دیکھو آسمان سے فرشتہ لا رہا ہے اور وہ نخرے دکھا رہے ہیں حضرت وحشی، اور اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ کر لیا تو آیت پر آیت چلی آ رہی ہے۔ فرمایا کہ ایسے رب پر اگر جان نہ دیں تو کیا دیں، اور فرمایا کرتے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ عاصم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گر کروڑ جان بھی عطا ہوں، گر کروڑ بھی جان عطا ہوں، اے ربا تجھ پر فدا کر دوں، تیرے سامنے کب ہم جان کو جان سمجھتے ہیں، اے اللہ آپ نے تو جان دی ہے، اگر گناہ چھوڑنے میں جان جاتی ہے چلی جائے، ٹی وی کیبل نکالنے میں بیوی ناراض ہوتی ہے ناراض ہو جائے، بچے ناراض ہوتے ہیں ناراض ہو جائیں، اللہ ناراض تو نہ ہو نا۔ تیسری آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے اسلام کے لیے بدترین مجرم کے لیے آیت پر آیت نازل فرما رہے ہیں اور یہ ناز و نخرے دکھا رہے ہیں۔ ہے کوئی ایسا دل گردے والا جو اپنے مجرم کے ناز و نخرے برداشت کرے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت غیر محدود کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان لانے کے لیے شرطیں لگا رہے ہیں، پیغامات کے تبادلے ہو رہے ہیں، ان کے لیے قرآن پاک کی آیت لے کر جبریل علیہ السلام کی آمد و رفت مدینہ شریف ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا ٹھکانہ ہے ان کی رحمت کا۔ تیسری آیت کیا نازل ہوئی؟ تیسری آیت نازل ہوئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرے گا لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ سب معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے۔ بھائی یشا کی قید یہاں بھی آ گئی، یعنی وحشی اگر ایمان لائیں اور شرک سے توبہ کر لیں، عمل صالح کی بھی قید اٹھ گئی کہ ہمیشہ جو عمل صالح کرتا رہے اس کی بھی اللہ نے قید ہٹا دی۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ بخش دے گا جس کے لیے چاہے۔ اب حضرت وحشی کا جواب سنیے، پھر پیغام کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ فرماتے کہتے ہیں کہ میں ابھی شبے میں ہوں، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی آزادی نہیں دی بلکہ مغفرت کو اپنی مشیت کے ساتھ مقید کر دیا کہ جس کو میں چاہوں گا اللہ چاہیں گے اس کو بخش دیں گے۔ مجھے کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخشیں گے یا نہیں بخشیں گے، اللہ تعالیٰ کی مشیت میرے لیے ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ میری مغفرت چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے، بس میں نہیں جانتا کہ وہ مجھے بخشیں گے یا نہیں بخشیں گے۔ بتائیے پیغامات کے تبادلے سن رہے ہیں آپ لوگ، کیا یہ حق تعالیٰ کا جذب نہیں؟ یہ انہی کا جذب ہے۔ حضرت وحشی کو ابھی بھی خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ان کے لیے فیصلہ فرما دیا جذب کا۔ کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں سے مجھے، نہ میں دیوانہ و اذر نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود میں جیب و گریباں سے مجھے۔ اس کے بعد چوتھی آیت نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں حضرت نے لطائف بھی ہیں قرآن پاک کے، آپ میرے یا نسبت یا ہے، آپ میرے بندے، یعنی کہ اس میں لطائف قرآن پاک کیا ہے، آپ میرے گناہ گار بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے جان پر ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ حضرت فرماتے تھے دیکھو ہم اتنے گناہ کرتے ہیں اور اللہ ہم سے رابطہ نہیں کاٹ رہے اپنے، کہ آپ میرے گناہ گار بندوں سے فرما دیں جنہوں نے اپنے جان پر ظلم کر لیا میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جو رحمت سے مایوس ہوگا اس کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ چند دن پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رحمت سے مایوس ہے اس کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا ڈنڈا ہے۔ اگر باپ ڈنڈا دکھا کر کہے کہ روز دودھ کی بوتل رات کو پیا کرو بادام پستے والی ورنہ ڈنڈا دیکھا ہے، تو یہ ڈنڈا ابا کی شفقت ہے یا ابا کا جوتا ہے؟ شفقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا تو ہمارے لیے عین رحمت ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، ان تاکید، الف لام تاکید، جمیعا تاکید، تین تاکید سے اللہ فرما رہے میں اس کو معاف کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما احب ان لی الدنیا بہذہ الآیہ، یہ آیت مجھے اتنی محبوب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشکات میں صفحہ 202 پر ہے کہ یہ آیت مجھے اتنی محبوب ہے کہ اگر اس کے بدلے میں مجھے پوری کائنات مل جائے تو وہ عزیز نہیں، یہ آیت اتنی محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا
علی انفسہم، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ میرے گناہگار بندوں کو بتا دیجئے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کر لی، ظلم کر لیے، بے شمار گناہ کر لیے، تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب مشیت کی بھی قید نہیں کہ جس کو چاہوں گا بخشوں گا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ قید بھی ہٹا رہا ہوں۔ فرمایا کہ الذنوب پر الف لام استغراق کا ہے، یعنی کہ کوئی گناہ ایسا نہ ہوگا جس کو اللہ نہ بخشیں گے۔ اور جمعہ میں بھی تاکید ہے، تین تاکید سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمام گناہوں کو بخش دیں گے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وجہ بھی بتا دی کہ ہم کیوں بخش دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحمت والا ہے، اور اپنے نام پاک غفور کو رحیم پر مقدم فرمایا کہ معلوم بھی ہے کہ ہم بندوں کو کیوں بخش دیتے ہیں، بوجہ رحمت کے، اپنی شان رحمت کی وجہ سے۔ یہ مضمون طویل ہے، وقت بھی ختم ہوا جاتا ہے کہ یہ مضمون طویل ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب یہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ کو آیت سنائی گئی تو خوش ہو گئے، فرمایا واہ 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 واہ، مزہ آ گیا، سب گناہ معاف، لائیے کلمہ پڑھا دیجیے۔ کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آیت حضرت وحشی کے لیے خاص ہے یا کسی اور کا بھی حصہ ہے؟ فرمایا بل للمسلمین عامہ، قیامت تک کے سب مسلمانوں کے لیے خوشخبری عام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے 4 شرطوں کے ساتھ۔ آج وقت ختم ہو گیا۔ پھر حضرت والا فرماتے ہیں جب ابا کسی کی رسوائیوں پر معاف کرتا ہے بیٹے کو تو کوئی ہدیہ دے دیتا ہے تاکہ بیٹے کی رسوائی ختم ہو جائے۔ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مالدار ہے تو گاڑی دے دے گا، اس کا قرضہ اتار دے گا۔ اب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تھا کہ انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیا ہے، تو مسلمہ کذاب جس نے جھوٹے نبی کا دعویٰ کیا تھا نبوت کا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ان کی گردن اڑوائی۔ حالانکہ بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود تھے، ان سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے سکتے تھے لیکن ان سے کام لیا۔ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں خوش ہو گئے اس کی گردن اڑانے کے بعد۔ فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں نے سب سے پیارے انسان کو شہید کر دیا، اور جب ایمان لایا تو میرے رب نے سب سے زیادہ گندے کو میرے ذریعے سے قتل کروایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہمارے سب گھر والوں کو، ہماری اولاد کو، ہمارے رشتہ دار، پڑوسی، قیامت تک کے ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ ہماری ذریات کو جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دے۔